ہندوستان کے زیر انتظام جموں میں یاتریوں کی ایک بس پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی جموں کشمیر کی سبھی سیاسی جماعتوں نے مذمت کی ہے، جبکہ کانگریس نے اس حملے کی ذمہ داری بی جے پی حکومت پر عائد کی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق حریت کانفرنس، سی پی ایم اور کانگریس سمیت سبھی جماعتوں نے جموں کے ریاستی علاقے میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے دہلی میں نئی حکومت کے لیے ایک بڑا جھٹکا قرار دیا ہے۔ جموں کشمیر کانگریس کمیٹی نے پیر کے روز جموں میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں حملے کی مذمت کی گئی۔ مظاہرے میں شریک لوگوں نے حملے کو سیکورٹی کمزوری قرار دیا۔ کانگریس کے لیڈر رمن بھلا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ بی جے پی بڑے بڑے دعوے کرتی ہے لیکن یاتریوں کو سیکورٹی نہیں دے پاتی۔ واضح رہے کہ اتوار کی شام جموں کشمیر کے ضلع ریاسی میں عسکریت پسندوں نے یاتریوں کی ایک بس پر فائرنگ کی، جس کے بعد بس کھائی میں جا گری۔ اس واقعے میں 3 خواتین سمیت 10 افراد ہلاک اور 33 دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے علاقے لکی مروت میں دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے پاکستانی فوجیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق لکی مروت میں دہشت گردوں کے حملے میں مارے گئے کیپٹن محمد فراز الیاس کی نماز جنازہ بھی ان کے آبائی گاؤں میں ادا کر کے انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف سمیت عسکری حکام نے کیپٹن محمد فراز الیاس کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کیپٹن فراز الیاس کی میت کو کاندھا دیا اور تدفین کے عمل میں حصہ لیا۔ بعد ازاں پاک فوج کے دستے نے کیپٹن فراز الیاس کو سلامی پیش کی۔ عسکری حکام کی جانب سے قبر پر پھول چڑھائے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ تدفین کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے کیپٹن فراز الیاس کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور تعزیت پیش کی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز لکی مروت میں دہشت گردوں کے بارودی سرنگ کے دھماکے میں 7 پاکستانی فوجی جاں بحق ہو گئے تھے۔ واقعے میں مارے گئے سبھی فوجیوں کے جنازے ان کے آبائی وطن پہنچا دیے گئے، جہاں ان کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ T20 ورلڈ کپ کے سلسلے میں نیو یارک میں کھیلے گئے ایک اہم میچ میں ہندوستان نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر ہندوستان کو پہلے بلے بازی کرنے کی دعوت دی۔ بارش کی وجہ سے میچ تاخیر سے شروع ہوا۔ پاکستان کے بالروں نے شروع سے ہی اچھی باؤلنگ کا مظاہرہ کیا اور کسی بھی ہندوستانی بیٹسمین کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا اور پوری ٹیم 119 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی، جس کے جواب میں شروع میں پاکستان کے بلے بازوں نے نسبتاً اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا، لیکن بعد میں ہندوستانی بالروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی بلے بازوں کو کھل کر کھیلنے نہیں دیا اور کامیابی کے ساتھ 119 رن کا دفاع کیا۔ پاکستان کی ٹیم 20 اوور میں 113 رن پر ہمت ہار گئی اور ہندوستان نے یہ اہم میچ 6 رن سے جیت لیا۔ دوسری جانب ایک اور میچ میں اسکاٹ لینڈ نے عمان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ عمان نے ٹاس جیت کر پہلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوور میں 7 وکٹ کے نقصان پر 150 رن بنائے۔ جواب میں اسکاٹ لینڈ کی ٹیم نے 3 وکٹ کے نقصان پر مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ و انسانی امور اوچا نے افغانستان کے بارے میں اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ اس سال مئی سے اکتوبر تک اس ملک میں 12.4 ملین افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہوں گے اور ان کے درمیان 2.9 ملین افراد کو ہنگامی سطح پر غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رواں سال 2024 میں افغانستان میں مجموعی طور پر 23.7 ملین افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہوگی۔ در اثنا افغانستان کی طالبان حکومت کی وزارت اقتصادیات کے عبداللطیف نظری معین مسلکی نے اوچا کی اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان حکومت نے ملکی معیشت کی ترقی اور غربت میں کمی کے لیے بہت سے اور مؤثر پروگراموں کو مد نظر قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکی فوج کے 20 سال کے قبضے کی وجہ سے افغانستان کو معاشی اور انسانی بحران اور بنیادی ڈھانچے کی وسیع تباہی کا سامنا ہے۔
ایسے میں خطے کے ممالک بالخصوص ایران، چین، روس اور پاکستان متعدد اجلاس منعقد کر کے افغانستان کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس طرح پچھلے 48 گھنٹے کے دوران صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 300 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ غزہ پر صہیونی فوج کے تازہ حملوں کی خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب غزہ میں وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 37,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج نے گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران تقریباً 10 بار وحشیانہ حملے اور فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے، جن میں 300 فلسطینی شہید اور 800 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اگرچہ دنیا بھر میں فلسطینیوں کا بہیمانہ قتل عام رکوانے کے لیے جاری احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن صہیونی حکومت کی دہشت گردی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اتوار کے روز یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ صہیونی فوجی اپنے 4 قیدیوں کو حماس کی قید سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تاہم القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے جہاں اپنے 4 قیدیوں کو چھڑایا ہے، وہیں انہوں نے اپنے ہی 3 صہیونی قیدیوں کو قتل بھی کیا ہے، جن میں ایک امریکی شہری بھی شامل ہے۔ ادھر آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں مسلسل 35ویں ہفتے ہزاروں آسٹریلوی باشندوں نے آزادی فلسطین نامی مظاہرے میں شرکت کی۔ آسٹریلوی مظاہرین فلسطینی پرچم لہرا رہے تھے اور انہوں نے فلسطین کو آزاد کرو جیسے نعروں کے حامل بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق مظاہرے میں موجود ایک شخص کی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد مظاہرین نے وکٹوریہ کی ریاستی لائبریری کے سامنے احتجاج کیا، جس پر پولیس فورسز نے مداخلت کرتے ہوئے مظاہرین کے خلاف مرچ کے اسپرے کا استعمال کیا۔ غزہ جنگ میں بری طرح ناکام صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ میں استعفوں کا سلسلہ جاری رہنے کے ساتھ ساتھ قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ عبرانی میڈیا کے مطابق صہیونی حکومت کے میڈیا سیل کی جانب سے اتوار کی شب یہ خبر آئی تھی کہ جنگی کابینہ پہلی بار اپنے 2 وزیروں بینی گینٹس اور گادی ایزنکوٹ کی عدم موجودگی میں اپنا اجلاس تشکیل دے گی۔ اس سے قبل عبرانی میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ بینی گینٹس اور ایزنکوٹ نیتنیاہو کی کابینہ سے نکلنے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پہلے تو بینی گینٹس نے صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ سے استعفیٰ دینے کے بعد قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی نیتنیاہو کو جنگ میں کامیابی کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم امتحان میں ناکام رہے اور تمہارے عزیزوں کو نہ چھڑا سکے۔ استعفوں کا سلسلہ یہی نہیں تھما بلکہ اس کے بعد مزید 2 وزیروں نے بھی صہیونی حکومت کو اپنے استعفے تھما دیے۔ پہلے صہیونی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف اور جنگی کابینہ کے رکن گادی ایزنکوٹ مستعفی ہوا۔ اس کے بعد بینی گینٹس کی پارٹی کے وزیر ہیلی ٹراپر نے بھی استعفیٰ دیا۔ بینی گینٹس کے استعفے پر صہیونی وزیر اعظم نیتنیاہو نے رد عمل دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ مستعفی ہونے کے لیے مناسب وقت نہیں تھا، اس وقت ہمیں متحد ہونے کی ضرورت تھی۔ صہیونی ریاست کے اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے گینٹس اور ایزنکوٹ کے استعفوں کو درست بتایا اور یہ بات زور دے کر کہی کہ اب انتہا پسند کابینہ کو ہٹا کر ایک منطقی کابینہ تشکیل دیے جانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے زیر قبضہ شہروں عکا اور الجلیل میں ہونے والے ہولناک دھماکوں سے دونوں شہر لرز اٹھے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق شہر عکا اور الجلیل میں ہولناک دھماکوں کے بعد شمالی مقبوضہ فلسطین کے وسیع علاقوں میں دور دور تک خطرے کا الارم بج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی عکا میں تعینات صہیونی حکومت کا میزائلی سسٹم فعال ہو گیا اور اس شہر میں ہولناک دھماکے ہوئے۔ صہیونی حکومت کے میڈیا نے بھی شہر عکا اور کوریات بیالیک شہروں کے ہزاروں صہیونیوں کو بھاگ کھڑے ہونے اور پناہ گاہوں میں پناہ لینے نیز کئی صہیونیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ بعض میڈیا ذرائع نے بھی شمالی مقبوضہ فلسطین کے کوریات شمونہ کالونی میں فائرنگ کی خبر دی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے بھی مقبوضہ جولان میں صہیونی دشمن کے توپ خانوں پر حملے کیے ہیں۔
حزب اللہ لبنان نے آج کفر شعبہ کے ٹیلوں پر واقع سینی حکومت کے الرمشا فوجی اڈے کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس نے حولہ شبا اور بعض دیگر علاقوں میں سینی فوج کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ اسی طرح المیادین ٹی وی نے لبنان سے سینی حکومت کے مختلف فوجی اڈوں پر 40 راکٹ فائر کیے جانے کی خبر دی ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جانے والے 2 بحری جہازوں پر یمنی فوج کے میزائلی حملے میں بھاری نقصان ہوا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ بحر احمر میں برطانیہ کے ڈائمنڈ ڈسٹرائر کو کئی میزائلوں کا نشانہ بنایا گیا ہے اور دوسرے بحری جہاز پر بھی براہ راست حملہ کیا گیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بارے میں کہا کہ جن بحری جہازوں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے انہوں نے مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی جانب جانے کی ممانعت کی خلاف ورزی کی تھی۔ یمن کی فوج گزشتہ کئی مہینوں سے غزہ میں ملت فلسطین کی حمایت میں سینی حکومت کے بحری جہازوں اور مقبوضہ فلسطین کی جانب جانے والے بحری جہازوں کو بحر احمر اور باب المندب میں حملے کا نشانہ بنا رہی ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے عہد کیا ہے کہ جب تک سینی حکومت غزہ پر حملے نہیں روکے گی اس وقت تک وہ مقبوضہ فلسطین کی جانب جانے والے بحری جہازوں پر حملے کرتی رہے گی۔